بعض لوگ اتنے شکی مزاج ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ اچانک گھر میں پہنچے تاکہ پتہ چلے بیوی پیچھے سے کیا کر رہی تھی. چھاپا مار مہم جاری رہتی، اور اسی وجہ سے یعنی اپنی بیوی کے اوپر کانفیڈنس بھی نہیں ہوتا. کبھی اس کی تلاشی لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا بیگ سلامت نہیں، بیگ کی ساری تلاشی ہے. اچھا، پھر اسی طرح سے وہ جہاں کہیں جو چیز رکھے، موبائل ہے، موبائل کے فون نمبر چیک کیے جا رہے ہیں. اچھا، میسیجز دیکھے جا رہے ہیں، پھر موبائل پہ رنگ کر کر کے دیکھا جا رہا ہے کس کو جا کے نمبر ملتا. اب ظاہر ایک تکلیف ہے، مسلسل ایک تکلیف ہے جو بیوی کے بارے میں دل کے اندر آتی ہے. پھر انسان جتنا سٹیپ لیتا ہے اور زیادہ تلخی پیدا ہوتی. اعتماد کا رشتہ ایسے ٹوٹ جاتا ہے، بیوی کا دل بھی ٹوٹتا ہے. انسان اگر کہیں کوئی شک ہو جائے تو اور بات ہے، یعنی بغیر شک کے ہی اس طرح کا رویہ اختیار کرنا درست نہیں ہے. اور پھر شک ہو جائے تب بھی چانس دینا چاہیے دوسرے کو، اور دوسروں کی آزادیاں سلب نہیں کرنی چاہیے کہ ہر ایک چیز پورے طریقے سے انسان کیپچر کر کے رکھے. ایسے بھلا انسان اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. لڑکیاں بہت بننے سنورنے لگ گئی، لیکن شوہروں کے لیے اب بھی صورتحال زیادہ مختلف نہیں. شوہر بیوی کی جو صورتحال گھر میں دیکھتا ہے، اگر بیوی گھر میں مصروف ہے یا بیوی جاب کرتی ہے تب آتی ہے، ہر حال میں بیوی جو ہے وہ ایک عجیب ہی پوزیشن میں ہوتی ہے، اور شوہر بیچارے کا حال مختلف ہو جاتا ہے. یعنی اگر لڑکی جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ کہیں باہر جانے لگی ہے تو خوب تیار ہو جائے گی، اگر اسے گھر میں رہنا ہے تو وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گی. ابھی پچھلے کچھ عرصہ پہلے ایک بچی جس کی نئی شادی ہوئی تھی، اس بچی کی ساس مجھ سے ملی تو انہوں نے کہا کہ میں بہت تکلیف میں ہوں کہ میرا بچہ بہت زیادہ عجیب محسوس کرتا ہے. میں نے اپنے بچے کو اور اس کی بیوی کو، ہم جوائنٹ فیملی کی صورت میں رہتے ہیں لیکن الگ حصہ اس لیے دیا کہ لڑکی کو کوئی پرابلم نہ ہو، لیکن لڑکی وہ جو نائٹ ڈریس پہنتی ہے اگلی نائٹ تک وہی چلتا ہے، یعنی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. آپ اس بچی سے ضرور بات کریں کہ وہ اپنے شوہر کے لیے تھوڑا سا بنے سنورے، ان کی اچھی زندگی گزرے. ہمارا تو دل یہ چاہتا ہے کہ ان کی خوشیوں میں ہم خوش رہیں. خیر، میں نے بچی سے بات کی، اس سے پوچھا، اس نے کہا میں عبایا پہنتی ہوں، تو جب میں نے باہر جانا ہوتا تو مجھے فرق نہیں فیل ہوتا. میں پہلے بھی اسی طرح کرتی تھی، میں یونیورسٹی جاتی تھی، پڑھتی تھی تو نیچے سے نائٹ سوٹ ہی پہن کے چلی جاتی تھی. میری ماں نے مجھے کبھی کہا ہی نہیں تھا کہ آپ چینج کر کے چلے جاؤ. تو میں نے عبایا پہنا ہوتا تھا، اب مجھے ضرورت نہیں فیل ہوتی. میں نے کہا اچھا بھئی گھر میں تھوڑی عبایا پہنا ہوا، شوہر کے سامنے تم نے اس طرح سے کیوں رہنا؟ کہتی ہے مجھے نا ذرا تکلیف فیل ہوتی ہے. میں نے کہا تکلیف اٹھاؤ گی تو انشاءاللہ اجر ملے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اس بچی کی سمجھ میں بات نہیں آئی. جتنا بھی سمجھایا، ساس نے سمجھایا، اس بچی کی ماں نے سمجھایا، باقی لوگوں نے سمجھایا، بالآخر دونوں کے درمیان تلخی پیدا ہو گئی. اب تلخی بظاہر کسی اور وجہ سے تھی، یعنی بظاہر وجہ کوئی اور بنی، لیکن پیچھے یعنی ایک دوسرے کی کیئر نہ کرنا بہرحال اپنی جگہ پہ تھا. پھر ایسا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی، طلاق دے دی لڑکے نے لڑکی کو. اور ابھی نئی شادی تھی اور ابھی تو پورے طرح سے ایک دوسرے سے واقفیت بھی نہیں ہوئی تھی کہ علیحدگی ہو گئی. ازدواجی زندگی کی ساری ذمہ داریاں سکھانی چاہیے اور ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کرنی بھی سکھانی چاہیے، اور یہ کہ ایک دوسرے کو منانا بھی آنا چاہیے، شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی. بعض اوقات لڑکوں کو مائیں اتنا سر چڑھا لیتی ہیں، بعض اوقات بیٹیوں کو اتنا سر چڑھا لیتی ہیں کہ انہیں ناراض ہونا تو آتا ہے، منانا نہیں آتا. تو جب منانا نہیں آتا تو اپنے ہی موڈ میں رہنے کا جو عادی ہوتا ہے اس کے تعلقات نہیں نبھتے، گھر نہیں سنورتے. اس لیے اپنی بات، اپنی ضد کو چھوڑ دینا آنا چاہیے. بیٹیوں کے اندر، لڑکی کے اندر، عورت کے اندر ضد اگر رہے گھر نہیں بستے. عورت تو محبت کا دوسرا نام ہے، محبت کے ساتھ وہ گھرانوں کو جوڑ دیتی ہے، اور اسی محبت کو سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت. اسی وجہ سے اللہ نے اپنا دین بھیجا، اپنے نبی بھیجے، رسول بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی تاکہ وہ خود بھی اچھی زندگی گزاریں اور دوسروں کو بھی اچھی زندگی گزارنی سیکھیں. تو علم کے بغیر جہالت ہی رہتی ہے، علم بھی ضروری ہے اور عمل کا سیکھنا بھی. آپ دیکھیں
جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہر بچی کو. وہ سیکھنے کے لیے کیسے ماں باپ پریشان رہتے ہیں، یعنی کالجز میں، سکولز میں کیسے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، فزکس کے، کیمسٹری کے، بایو کے، اور اسی طرح سے بہت ساری اور چیزیں. تو ان میں مختلف کیمیکل ریاکشنز کو لوگ سٹڈی کرتے ہیں. اصل میں جو چیز سٹڈی کرنے والی ہے یہ ریاکشنز ہیں. اس ریاکشن پر کہ ایک بات پر کسی کا ریاکشن، رد عمل کیا ہوتا ہے، اس پہ آپ کی کیا ذمہ داریاں، یہ وہ چیزیں ہیں جسے دین سکھاتا ہے. اسی کی وجہ سے گھرانے پرسکون بنتے ہیں، اسی کی وجہ سے آئندہ آنے والی نسلیں سنورتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ازدواجی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ان کو بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سے میں دعا کرتی ہوں کہ ہر خاتون کو اپنا کردار سمجھنے کی توفیق دے، ہر بچی کو کردار سمجھنے کی توفیق دے.